خود گرتے ہیں، بس صرف اس کو چینلائز کر رہے ہیں اور ہم نے جو ہے اپنے سسٹم میں ڈالنا ہے. تو ہمارے جو اسمال وہ الیکٹریکل والوں کیا نام ہے جو بنا ہوا ہے، ہاں شیڈو کی جو رپورٹ ہے یہ اس کا مخفف ہے، شیڈو اسمال باہر کے وہ اسی ادارے کا مخفف ہے، جیسے وابڈا مخفف ہے اس کا. ان کی رپورٹ ہے کہ اگر ہمیں نیچرل فالز کو اپنے سسٹم میں لے لیں تو 32,000 میگا واٹ ہمیں بغیر کسی زیادہ اس کے صرف یہ سندھ کی جو دھاڑے مار کے گرتا ہے اور پکارتا ہے کہ سنبھالو مجھے. تو ہم تو کیا سنٹرل ایشیا تک کو ہم بجلی دے سکتے ہیں. پھر یہ نیچے جب آتے ہیں میدانی علاقوں میں، اس کی وہ جو وہاں سے پہاڑوں سے اپنے خزانے لے کے آتا ہے زرخیزی کے، اور وہ ہمارے میدانی علاقوں میں اپنا ڈالتا ہے، تو یہ انڈس بیسن جو ہے دنیا کا زرخیز ترین سرزمین سمجھی جاتی. یہ معلومات ہوتی ہیں جی کہ کون سی سرزمین زیادہ زرخیز ہے، کون سے لوگ زیادہ خوبصورت، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ان کے ہاں ادارے بنے ہوئے ہیں کہ ان پہ ریسرچ کرتے ہیں. تو انہوں نے پہلا نمبر کیلیفورنیا کو دیا ہے، دوسرا نمبر ہمارے انڈس بیسن کو دیا. تو کسی جگہ پہ میں ان لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ نہیں، دیانتداری سے فیصلہ نہیں دیا. ہمارے ساتھ اگر ایک انجینئر کی حیثیت سے آ کے بیٹھے، ہم ان کو ثابت کر سکتے پہلے نمبر پہ ہم ہیں. لیکن چونکہ امریکہ کی چودھری کی زمین ہے جی، تو پہلا نمبر کا تو اس لیے وہ کر بیٹھے ہیں. ورنہ ہمارے جو انڈس بیسن کی یہ سفید باریک جو مٹی ہوتی ہے، اس کو ہمارے انگلش میں ایلیویل سائل کہتے ہیں، نہیں جو فرٹیلیٹی میں سب سے زیادہ اونچی ہوتی ہے. یہ ہمارے ہاں 14 سے 16 فٹ تک بیڈ ہے، اور کہیں 2 فٹ پڑ جاتی ہے تو کہتے ہیں ہماری زمین زرخیز ہو گئی ہیں. ہمارے ہاں 1 نہیں 2 نہیں 14 سے 16 فٹ تک یہ بیڈ ہے. اور اس میں اتنی زرخیزی ہوتی ہے کہ اگر یہ جو ہمارے انڈس بیسن کی جو میں پہاڑوں کے بعد کا علاقہ شروع ہوتا ہے، یہ ہمارا کالا باغ سے نیچے سے تقریباً کہہ سکتے ہیں، یا نوشہرہ اور چارسدہ بھی اس میں تھوڑا سا اس کا ہے. یہ جو ہمارا بہت کنٹروورشل موضوع بنا ہوا ہے کالا باغ کا، یہ اصل ہمارے زرخیز زمینوں کا شروعات ادھر ہی سے ہوتی. اور اس میں اگر 6 لاکھ میں کل کہہ رہا تھا کہ ہمارے معلومات، یہ 6 لاکھ کی زمین ایسے پڑی ہوئی ہے جو انتہائی ہم ظلم و زیادتی کر رہے ہیں کہ اگر یہ 6 لاکھ ایکڑ زمین ہماری سیراب ہو جائے تو پاکستان تو کیا، یہ تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ اناج کی ایک باسکٹ ہے جی. یہ ساری دنیا کو یہی علاقہ کھلا سکتے. وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اس علاقے میں اتنے ریسورسز ہیں، میں اسی کو تھوڑی دیر تشریح کر رہا ہوں. قربان جائیے اس نگاہ کے اوپر جی کہ 12,000 ریسورسز آپ لوگ کے پاس ہے اور 6,000 ساری دنیا میں ہے، اور ہم پھر بھی بھیک مانگتے پھر رہے. تو اس سے بڑھ کے کوئی شرمساری کی بات ہے یا نہیں. میں نے اسی کا ذکر کیا. اب دنیا میں پیٹرول سے مہنگا پانی ہے. پیٹرول کی قیمت ان خلیجی علاقوں میں آدھا ریال یا درہم ہے، اور پانی 1 ریال پہ بوتل ملتی ہے جی. سمجھ آئے گی نا، ڈبل ہے یعنی پانی کا. اور واقعتاً جن کے پاس پانی ہوتے ہیں وہ تو بڑی شان والے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اسی سے حیات ہے، پانی سے. تو حیات کا اصل جو سبب ہے وہ جس کے پاس ہوگا تو سب سے زیادہ غنی ہوں گے. میں نے ایک موقع پہ ان خلیجی دوستوں سے کہا کہ ہمارے ہاں 5 دریا ہیں. بڑے حیران ہوئے کہ تو کہتے ہیں اس کا پانی میٹھا ہے، مویا ہلوا کہتے پی میٹھے کا، نہیں کہ ایسے میٹھے جیسے اصل شہد کو کہتے ہیں نا، شہد جیسے میٹھے. تو کہتے پھر کیا کرتے ہم لوگ، یعنی ہم سمندر میں ڈالتے ہیں. تو صرف ہم اگر انڈس کو سنبھال لیں اور صحیح منصوبہ بندی ہم کر لیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی کہ یہ علاقہ کسی کمی کا شکار ہو جی.
یہ سب سے بڑا ریسورس جس کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی اس میں لیا. پھر وہ کالا باغ کی، جیسے کہ مجھ سے وہاں پہ خلیجی ملکوں میں ایک انٹرویو میں پوچھا تھا کہ اتنا بڑا پھر یہ کیوں اس کو انجام نہیں دیا جا رہا. میں نے کہا کیا کہوں میرے عزیزو، خالصتاً فنی مسئلہ، ایک فن ہے نا جی کہ ڈیم کو کیسے ہونا چاہیے، اس کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے، اس کا کیچمنٹ ایریا کتنا ہونا چاہیے، اس کا لیک ایریا کتنا ہونا چاہیے، اس کی پاور جنریشن کتنی ہونی چاہیے، اس کی ایریگیشن سسٹم کیسے ہونا چاہیے. یہ ایک فن سے تعلق رکھتے جس کے لیے ہم انجینئرنگ کی گریجویشن کراتے ہیں، پوسٹ گریجویشن کراتے ہیں، ہائیڈرالوجی میں ہمارے ماسٹر و پی ایچ ڈی کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کا کام تھا جو خالصتاً فنی مسئلہ ناپختہ سیاست کا شکار ہو گیا جی. کہ وہ اس میں سیاستدان تو صرف ان رپورٹوں کے اوپر اپروو کرتے رہتے، وہ اپنی دکانیں تھوڑی چمکاتے کرتے ہیں نیشنل منصوبوں کے اوپر. پھر میں نے کہا کہ عجیب مسئلہ ہے کہ کوہاٹ، کرک، بنو، لکی، ڈیرہ، ٹانک، یہ 6 علاقوں کی سرزمین اسی سے سیراب ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اپ سٹریم کے اوپر پہلا ڈیم ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو یہ 6 ضلعوں کی 6 لاکھ ایکڑ سرزمین ایسے بنجر پڑی رہے گی، جو سب سے زیادہ زرخیز زمین جس کی میں ابھی تفصیل سنا چکی. آخر یہ بھی اس حصے کا حصہ ہے یا نہیں ہے، سمجھ آ گئی نا. تو ہم اپنے نیچرل ریسورسز کو اس بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مجرمانہ غفلت پہ ہماری گرفت نہ فرمائے اور معاف فرماتا رہے. نہ ہمیں الیکٹریسٹی کی جو ریسورسز اللہ نے ہمارے حوالے کیے ہیں کمی ہے، نہ پانی کی کمی ہے، نہ زرخیز زمینوں کی کمی ہے. یہ تو میں وہ چیزیں گنوا رہا ہوں جو پہلے نمبر پہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں پہلے نمبر پہ دی ہوئی ہیں. پھر جب یہ سندھ ادھر سے نیچے آتا ہے سمندر کی طرف، تو آپ کو جو اللہ پاک نے سمندر کا حصہ دیا ہے وہ دنیا کے بہترین ترین سمندروں میں ہوتا ہے. ہاٹ واٹر کی تک جو ہے نا یہ پہنچنے کا صدیوں سے لوگوں کے خیال اور ہوتے ہیں، منصوبے ہیں کہ ہم کسی طرح ان گرم سمندری منابع اور ان کے اس تک پہنچ سکے. یورپ نے کوشش کی، رشیا نے کوشش کی کہ گرم پانی تک ہماری رسائی ہو جائے. اللہ پاک نے آپ لوگوں کو مفت میں گرم پانی کے ساحل دیے ہوئے ہیں. اس ریسورسز میں بھی ہم سب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 12,000 کے ریسورسز میں کہہ رہا ہوں. اب جب ہماری نئی گوادر کی بندرگاہ کی شروعات ہو رہی ہیں تو اس کو بھی دنیا کے جو معلومات ہیں اس میں دوسرے نمبر پہ ڈیپ سی پورٹ کا دیا ہے نمبر. ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو چونکہ ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے، دوسرے پہ تم ابھی ڈال رہے ہو. جب ڈیولپ ہو جائے گی تو پہلے پہ ہوگی یہ، کیونکہ ہمارے جو بھاری بھرکم جہاز ہوتے ہیں جو بڑے بڑے جیسے ہمارے شہروں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹھیک آ کے ہمارے کنارے پہ رکتے ہیں. اتنی ڈیپتھ ہے وہاں گوادر کی. جبکہ خلیجی ملکوں میں 25-30 کلومیٹر دور رکتے ہیں، پہلے کشتیوں میں اتارتے ہیں سامان اور پھر وہ اور ہمارے بالکل کنارے پہ آ کے لوڈ اور ان لوڈ ہوا کریں گے. تو یہ کس ریسورسز کو ہم دیکھیں، جس طرف ہم دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں پہلا نمبر دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ارشاد کی اس میں سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ تھر کول وغیرہ جو ہے یہ بھی دوسرے نمبر پہ لے آئے ہیں جی. میں نے کہا نہیں، اس کی اگر ڈیپتھ میں اسٹڈی کریں تو یہ پہلے پہ ہی ہوگا. سمجھے گا؟ تو اللہ پاک نے اس علاقے کو اتنی زیادہ پوٹینشیل سے نوازا ہے. اچھا پھر اس سے بڑھ کے ہمیں جو اللہ پاک نے ایک محل وقوع دیا ہے، سارے دنیا کے گزر آپ سے ہوتے ہیں ورنہ راستہ رک جاتا ہے. ایک دفعہ پچھلے دور میں واجپئی نے کسی واقعے کے اوپر ہماری ایئر سپیس بند کر دی تھی، فضائی حدود کی. تو ہمارے صرف 20 جہاز متاثر ہوئے تھے کیونکہ انڈیا کی پرلی طرف بنگلہ دیش ہے، برما ہے، تھائی لینڈ ہے. سمجھ آئے گی؟